وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى
وعہدنا الی ابراہیم واسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 کے ذیل میں خانہ کعبہ کی عظمت کے حوالے سے اور اس کی خصوصیات اور اوصاف کے حوالے سے بحث کا سلسلہ جاری ہے، اور اسی سلسلے کے آج اس مرحلے میں اس سے قبل کی خانہ کعبہ کی ایک اور صفت کی طرف اشارہ کیا جائے۔ خانہ کعبہ ہی کے حوالے سے کچھ باتیں خانہ کعبہ کی عظمت اور اس کی حقیقت کے حوالے سے، چونکہ خانہ کعبہ کو جو بیان کرنا شروع کیا اس آیہ کریمہ کے ذیل میں خانہ کعبہ کی خصوصیات کو، تو دو خصوصیتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی خصوصیت خانہ کعبہ کے لیے عرض کی گئی کہ خانہ کعبہ درس نمبر 108 ہے، درس نمبر 108 ایک سلسلہ رہے۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ مرجع ہے، اور دوسری خصوصیت یہ بیان کی گئی کہ خانہ کعبہ مقام امن ہے۔ خانہ کعبہ مرجع ہے، اور مرجع کے سلسلے میں یہ عرض کیا کہ انسان کے لیے مرجع اسی جگہ کو کہا جا سکتا ہے کہ جہاں سے اس کا تعلق رہا ہو، فاصلے کے بعد دوبارہ پلٹا ہو، تب اسے کہا جائے گا کہ فلاں جو ہے پلٹ کر آیا۔ تو خانہ کعبہ کو مرجع پروردگار عالم کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ انسان کے لیے مرجع تھا، یعنی اس انسان کا تعلق خانہ کعبہ سے تھا، بیچ میں فاصلہ ہوا، فاصلے کے بعد دوبارہ پلٹا، تو اسے کہا جائے گا خانہ کعبہ مرجع ہے اس کا۔ دوسری چیز، خانہ کعبہ محل امن ہے، اور محل امن کی حیثیت سے اگر دیکھیں تو انسان حد یہ ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جو ہے وہ جانوروں کے لیے بھی خانہ کعبہ محل امن ہے، اور یہ کہ اگر انسان جو ہے اپنی جوئی پال کر یہاں سے گیا ہے تو وہاں جوئی بھی نہیں مار سکتا ہے، وہ اس حد تک محل امن ہے۔ بہرحال اس ضمن میں خانہ کعبہ کی عظمت کی گفتگو درمیان میں ہوئی، اور آج بھی خانہ کعبہ کی عظمت کے حوالے سے ایک حدیث چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کہ خانہ کعبہ کی کتنی عظمت ہے اور کیوں اس خانہ کعبہ کو اہمیت دی جاتی ہے، اس کا راز کیا ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا کہ انہو یمین اللہ فی ارض یصافح بہا خلقہ۔ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ یہ یمین اللہ ہے، در حقیقت زمین پر اللہ کا داہنا ہاتھ ہے۔ یصافح بہا خلقہ، اللہ اس کے ذریعے سے اپنی مخلوقات سے مصافحہ کرتا ہے۔ جو وہاں پہنچتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، وہ در حقیقت حج کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے مصافحہ کرتے ہیں، خدا سے مصافحہ کرتے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ ہمارے ہم عقیدہ لوگوں کا مجمع ہے کہ یہاں پر ان باتوں کو بیان کر کے گزرا جا سکتا ہے، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ مولانا صاحب نعوذ باللہ جو ہے مشرک ہو رہے ہیں، اللہ کے جسم کے قائل ہوئے جا رہے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ سب جانتے ہیں کہ یہاں پر مراد کیا ہے یمین اللہ سے۔ پروردگار یہاں پہ مصافحہ کرتا ہے خانہ کعبہ کے حاجیوں سے، اور اسی لیے ہمارے اور آپ کے لیے جو تاکید ہے کہ حاجیوں سے ملنے جائیں، وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جہاں سے آ رہا ہے اس کے ہاتھ پر اللہ نے مصافحہ کیا، لہٰذا ہم اس سے جو ہے جا کر اس سے مصافحہ کر لیں۔ یہ تو خانہ کعبہ کے جو ہے وہ جو فضیلت بیان کی جا رہی ہے وہ ظاہری شکل کے اعتبار سے، ظاہری حیثیت کے اعتبار سے ہے، لیکن اگر اس کے باطنی حیثیت کو دیکھنا ہو، باطنی حیثیت پر غور کرنا ہو، تو سب سے پہلے مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول پیش کرتا ہوں نہج البلاغہ میں۔ یہ ہے، آپ فرماتے ہیں الا ترون ان اللہ سبحانہ اختبر الاولین من لدن آدم الی الآخرین من هذا العالم باحجار۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تم لوگوں نے نہیں دیکھا ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم یعنی اولین سے لے کر آخرین تک
لوگوں کا امتحان لیا ہے اس دنیا میں کس کے ذریعے سے؟ بے احجار، پتھروں کے ذریعے سے اللہ نے امتحان لیا ہے ابتدائے عالم سے لے کر، اور پھر جب تک کائنات رہے گی تب تک پروردگار کا امتحان یہ چلتا رہے گا۔ کس کے ذریعے سے امتحان ہو رہا ہے؟ احجار کے ذریعے سے، وہ پتھروں کو پروردگار عالم نے انتخاب کیا، ان پتھروں کو ایک دوسرے پر چن کر رکھا گیا اور ان پتھروں کے ذریعے سے پروردگار عالم آزمائش کر رہا ہے، امتحان لے رہا۔ آدھا گھنٹہ زیادہ نہیں ہوتا، بہرحال ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ اچھا خوب، تو پروردگار عالم امتحان لے رہا۔ ظاہر سی بات ہے یہاں پر امتحان پروردگار پتھر کے ذریعے سے نہیں ہے، کہ پروردگار عالم جب امتحان لے رہا ہے تو اس امتحان ظاہری اعتبار سے تو پتھروں کے ذریعے سے امتحان لے رہا ہے، لیکن حقیقت جو ہے یہ امتحان کی نہیں ہے کہ ان پتھروں کے ذریعے سے امتحان لیا جا رہا ہے۔ اگر ان پتھروں کے ذریعے سے امتحان لیا جاتا تو سب سے کامیاب حج انہی کا ہوتا جو وہاں چوم کر آنے میں کامیاب ہو جاتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ راز کے سلسلے میں نے یہ گفتگو کیا کہ چونکہ خانہ کعبہ یہ ایک نبی، ایک معصوم، ایک ولی خدا کا عمل ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا ایک عمل ہے، اور ہر انسان کا عمل جو ہوتا ہے وہ انسان کا عمل اس کی حقیقت نہیں ہوتا بلکہ نازل ہوتا ہے، وہ ایک مرتبہ جو ہے اس کا نیچے ہوتا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر یہ جناب ابراہیم کا نازل مرتبہ ہے، نازل میں حقیقت یہ دیواریں نہیں ہیں، حقیقت وہ گھر نہیں ہے، بلکہ حقیقت میں وہ ولی خدا ہے جس ولی خدا نے اس گھر کو تعمیر کیا، اور وہ ولی خدا اس کی حقیقت کیا ہے کہ جس ولی خدا نے اس گھر کو تعمیر کیا ہے، اس ولی خدا کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور ان کے مرتبے کی ایک حیثیت کا نام، اس لیے کہ میں نے بہت پہلے درس میں عرض کیا تھا کہ یہ جب ہم امت نبی ہو کر دوسرے انبیاء کی جو تاریخ کی گفتگو کر رہے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ در حقیقت اپنے نبی کو کامل طریقے سے پہچاننے کی کوشش ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے جتنے بھی کمالات ہیں ان کمالات کو انبیاء میں تقسیم کیا ہے، اس لیے کہ باقی جو آخری نبی سے پہلے جو انبیاء آئے ہیں ان انبیاء میں وہ صلاحیت، وہ لیاقت نہیں پائی جاتی تھی کہ ایک نبی کے اندر پروردگار عالم سارے کمالات کو جمع کر دیتا، لہٰذا اس نے کمالات کو الگ الگ انبیاء میں تقسیم کیا، مثلا کچھ کمال جناب آدم میں رکھا، کچھ کمال جناب نوح میں، اس طریقے سے انبیاء میں اس نے کمال کو تقسیم کیا، اور پھر جس نبی میں لیاقت پائی جاتی تھی جب اس نبی کی باری آئی تو اس نے سارے کمالات کو یکجا جمع کیا، اکٹھا کر دیا، لہٰذا جب ہم جناب ابراہیم کی گفتگو کریں گے تو جناب ابراہیم کی گفتگو یہ در حقیقت ہمارے نبی کے ایک شان اور ایک حیثیت کی گفتگو ہوگی، لہذا خانہ کعبہ کو تعمیر کیا جناب ابراہیم نے، جناب ابراہیم ہمارے نبی کی ایک شان ہے، لہذا یہاں سے نتیجہ یہ لیا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ خود ہمارے نبی کے نازل مرتبہ ہے، لہذا جب ہمارے نبی کا نازل مرتبہ ہے ہم کو خانہ کعبہ کی طرف ہماری توجہ دلائی جا رہی ہے ہر حال میں، بعض حالات میں واجب ہے اس کی طرف متوجہ ہونا، بعض حالات میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے، یہ کہ اب جیسے نماز کی حالت میں واجب ہے، نماز کی حالت کے علاوہ باقی حالات میں انسان کے لیے مستحب ہے، لیکن اس توجہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے، چاہے وہ سونے کی حالت ہو، جاگنے کی حالت ہو، ان تمام حالات میں ہمارے لیے جو ادھر توجہ دلائی جا رہی ہمیں، اس کے پیچھے راز یہ کہ ہم کو اس دیوار اور اس اینٹوں اور ان پتھروں کی طرف متوجہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ ہم اس حقیقت کی طرف متوجہ ہوں جس حقیقت کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ خود حقیقت نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا کہ خانہ کعبہ ایک ولی خدا کے عمل نازل ہے، اس حقیقت جو ہے وہ خود ولی خدا ہے، لہذا خانہ کعبہ کی طرف توجہ یعنی ولی خدا کی طرف توجہ۔ ولی خدا کی طرف توجہ کیوں دلائی جا رہی ہے بار بار ہمیں؟ چونکہ ہمیں ایک کمال کی طرف پہنچنا ہے جس کمال کا نام ہے توحید الہی،
اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، اس جملے کو، توحید الہی یہ در حقیقت ہمارا جو ہے وہ مقصد ہے، ہمیں یہیں تک سفر کرنا ہے۔ اس سے پہلے جتنی چیزیں ہیں، جتنے راستے میں جتنے بھی اسٹاپ پڑھیں، جتنے بھی شہر پڑھیں، جتنے بھی گاؤں پڑھیں، وہ سب کیا ہیں؟ ہمارے یہیں تک پہنچنے کے راستے ہیں، وہ مراحل ہوں گے، لہذا ہمیں یہاں تک پہنچنا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ خانہ کعبہ ایک اینٹوں کا گھر ہے کہ جس کی طرف پروردگار عالم متوجہ کر رہا ہے۔ نے کہا حقیقت خانہ کعبہ اینٹ نہیں ہے، بلکہ حقیقت خانہ کعبہ وہ ولی خدا ہے، لہذا ہر زمانے کا ولی خدا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے انبیاء آئے ہیں، ہر نبی اپنے زمانے میں اس زمانے کا جو ہے ولی تھا، اور وہی حقیقت خانہ کعبہ تھا۔ لیکن جب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا تو اب اس زمانے میں نبی خود جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی حقیقت ہیں، ولی جو ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی طرف متوجہ کرنا، یعنی پروردگار اپنے رسول کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ رسول کے بعد جو سلسلہ پیغمبر کے جانشینوں کا ہے، اس سلسلے کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا اب جب ہمیں توجہ دلائی جا رہی ہے خانہ کعبہ کی طرف، تو کس لیے توجہ دلائی جا رہی؟ تاکہ ہم اس توحید الہی تک پہنچیں۔ اس توحید تک اگر ہم نہ پہنچ سکے، خانہ کعبہ کی طرف دیکھ کر، خانہ کعبہ کی طرف توجہ کر کے، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے اگر ہمارا ذہن جو ہے، ہمارا سفر وہ توحید الہی تک منتہی نہیں ہوتا، وہاں تک ختم نہیں ہوتا ہے، تو پھر یہ اس کی زیارت، اس کا دیدار، اس کی طرف رخ کرنا، یہ سب بالکل بے مطلب اور بے معنی ہو جائے گا۔ اس لیے کہ ہمارا سفر پھر ادھورا ہو گیا۔ ہمیں سفر کرنا تھا توحید الہی تک، اور توحید الہی تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ولی خدا کی ہمراہی ہے۔ جب تک ولی خدا کی ہمراہی نہ ہو تب تک توحید الہی تک پہنچنا اصلا ناممکن ہے، امکانات میں سے ہی نہیں ہے کہ انسان توحید الہی تک پہنچ جائے۔ اس لیے کہ توحید الہی کا راستہ اور ذریعہ جو ہے وہ کون ہے؟ توحید ولائی ہے۔ جب تک انسان ولایت کے میدان میں قوی نہیں ہوگا، ولایت انسان کی مکمل نہیں ہوگی، تب تک اس کا سفر جو ہے وہ آگے بڑھ نہیں پائے گا۔ اس لیے کہ یہی ولی جو ہوتا ہے، یہی ولی دستگیری کرتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، لے جاتا ہے کہاں تک؟ توحید الہی تک۔ امام کا کام کیا؟ اس سے پہلے بیان کیا گیا، امام کا کام ہی یہ ہے کہ امام ہاتھ پکڑ کر اس مقصد اور اس منزل تک لے جائیں جہاں تک ہمیں جانا ہے۔ اب اگر آپ خانہ کعبہ کو تصور کر لیں کہ خانہ کعبہ بغیر ولی کے، تو خانہ کعبہ جو ہے ہمیں اس مقصد تک پہنچا ہی نہیں سکتا جس مقصد کے لیے پروردگار عالم نے ہم کو خلق کیا، جہاں تک ہمیں پہنچنا چاہیے۔ اسی لیے زیارت جامع کبیرہ میں یہ فقرات ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر۔ کہ من قصدہ توجہ بکم، اہل بیت علیہ السلام کو مخاطب کر کے، چونکہ زیارت جامع کبیرہ ایک ایسی زیارت ہے جس کو ہر امام کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، ہر امام کے لیے زیارت کو پڑھا جا سکتا ہے، بس یہ کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام کے لیے پڑھا جائے گا تو تقریباً اختتام سے ایک صفحہ پہلے، 1.5 صفحہ پہلے ہوئی، وہاں پہ ہے کہ وہ الا، وہاں پہ اخیکم آئے گا، الا اخیک مولائے کائنات کی زیارت پڑھی جا رہی ہے، اور اگر دوسرے ائمہ کی پڑھی جا رہی تو الا جدکم کر کے وہ لفظ کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ خوب، تو اگر کسی کو توحید تک پہنچنا ہے، کس کو؟ من قصدہ توجہ بکم، من اراد اللہ بدأ بکم۔ کسی کا بھی سفر کا آغاز، کوئی بھی اپنے سفر کا آغاز کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ بدأ بکم، اس سفر کی شروعات، یعنی توحید تک، جدھر سے بھی آپ کہیں سے بھی جانا چاہیں، کسی بھی طرح سے جانا چاہیں، توحید کی تک پہنچنے کا راستہ جو اس کا آغاز یہی ولایت سے ہوتا ہے، بغیر ولایت کے انسان نہیں پہنچ سکتا۔ اسی لیے کتاب من لا یحضر الفقی میں ایک حدیث ہے جس میں چند اعمال کو عبادت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ مثلا شروعات یہاں سے ہوئی ہے اس میں، النظر الی الکعبہ عبادہ، النظر الی الکعبہ عبادہ، یعنی کیا مطلب؟ کعبے کی طرف دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دوسرا فقرہ ہے الی الوالدین
الی الوالدین عبادہ. تیسرا فقرہ ہے النظر الی المصحف من غیر قراءہ. یہ قید ہے من غیر قراءہ عبادہ. اس کے بعد یہ تیسرا تھا. چوتھا فقرہ ہے النظر الی وجہ العالم عبادہ. اور پانچواں فقرہ ہے نظر الی آل محمد عبادہ. یہ چند اعمال، یہ 5 اعمال ہیں. خانہ کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے. والدین کی طرف، والدین کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. قرآن کو من غیر قراءت، پڑھتے ہوئے نہیں بلکہ بغیر پڑھتے ہوئے تو وہ الگ ثواب ہے اپنی جگہ. لیکن اگر کوئی انسان پڑھ نہیں رہا ہے، صرف ورق گردانی کر رہا ہے، پلٹ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، تو بھی جو ہے وہ ثواب ہے. یعنی یہ من غیر قراءت کی قید اس لیے لگا دی ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ایک انسان جو قراءت نہیں کر رہا ہے، تلاوت نہیں کر رہا ہے، بغیر تلاوت کے دیکھے کوئی ثواب نہیں، کوئی عبادت نہیں. لہٰذا امام معصوم نے یہاں قید لگے کہ اگر کوئی پڑھ نہ بھی رہا ہو، صرف اوراق کو پلٹ رہا ہو، اس کی عبارتوں کو دیکھ رہا ہے، تب بھی وہ عبادت ہے. اسی طریقے سے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. الی آل محمد، النظر الی آل محمد عبادہ. آل محمد کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. اب اگر آپ یہاں سے شروع کریں، ہر مرحلے میں دیکھیں عبادت کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ ہاں، عبادت کہتے ہی ہیں کہ اے ہر وہ عمل کہ جو ہمیں پروردگار سے قریب کر دے، ہمیں پروردگار سے قریب کر دے، عبادت اس عمل کو کہا جاتا ہے. اس میں پہلا فقرہ ہے النظر الی الکعبہ عبادہ. کعبے کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ نظر جو ہے ہمیں اللہ سے قریب کرے گی. لیکن آپ کو اس فقرے کے ساتھ وہ حدیث جو میں نے ہفتہ گزشتہ پڑھا تھا کہ امام نے فرمایا کہ اگر کوئی خانہ کعبہ کو معرفت کے ساتھ دیکھے، اور پھر معرفت کی وضاحت کیا کہ خانہ کعبہ کی معرفت وہ ہمارے حق کو پہچاننا ہے، ہمیں پہچاننا اور ہمارے حق کو پہچاننا، یہی درحقیقت خانہ کعبہ کی معرفت ہے. لہذا نظر جو ہے اس نظر کے ساتھ، یعنی معرفتی نظر کے ساتھ کوئی خانہ کعبہ کو دیکھے تو اللہ سے قریب ہوگا. معرفتی نظر میں آئے گا تو معرفتی نظر کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی حقیقت ایک ولی اللہ ہے کہ جو ولی اللہ در حقیقت ہمیں اللہ سے قریب کرتا ہے، ہماری دستگیری کرتا ہے، ہاتھ پکڑتا ہے، اللہ سے قریب کرتا ہے. والدین کی طرف نظر کرنا کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ والدین بھی در حقیقت اسی ولی خدا کی ولایت کا ایک شعبہ ہیں. یعنی والدین کی جو ہمارے اوپر والدین کا احترام واجب ہے، والدین کی اطاعت واجب ہے، وہ کس لیے واجب ہے؟ چونکہ والدین کی جو ولایت ہے، جو ان کی سرپرستی ہمارے اوپر ہوتی ہے، یہ والدین کی سرپرستی در حقیقت اسی امام معصوم ولی خدا کی سرپرستی کا ایک شعبہ ہے. لہذا اس لیے والدین کی کہیں پہ بھی آپ کسی بھی منزل میں چلے جائیں، جب تک ولی خدا کا تصور نہ ہوگا، ولی خدا کی ولایت کا تصور نہ ہوگا، تب تک کسی بھی عمل کو عبادت کہا ہی نہیں جا سکتا. مصحف کی طرف نظر کرنا عبادت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصحف در حقیقت یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہونے کے ساتھ ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ ہمراہ ہے اہل بیت علیہ السلام کے، اطرت کے. یہ بھی در حقیقت قرآن بھی ولایت معصومین کا ایک حصہ ہے. اس لیے کہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ دونوں جو ہیں ساتھ میں رہیں گے، یہ جدائی ان میں ہو ہی نہیں سکتی ہے. حتیٰ یردا علی الحوض، یہاں تک کہ علی الحوض، یا ہمارے حوض تک آئیں گے. اسی لیے آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت ہی قیمتی فقرہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصلاً حقیقت غیبت جو ہے وہ شیعوں کے لیے اصلاً محقق ہو ہی نہیں سکتی. نہیں، اور آسان کر دیں یہ کہ شیعوں کے لیے امام معصوم کی غیبت ہے ہی نہیں. غیبت امام معصوم کی، امام معصوم شیعوں کے لیے غائب ہی نہیں ہے. بس ظاہر ان کا جسم جو ہے، ظاہر اعتبار سے ان کا جسم ہمارے سامنے نہیں ہے. اس لیے کہ
قرآن سے اہل بیت کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتے. جب قرآن سے اہل بیت کبھی جدا ہی نہیں ہو سکتے ہیں تو ہم جو ہیں امام معصوم کو ہم نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن ہمارے سامنے قرآن ہے, ہم قرآن کی طرف جب مراجعہ کرتے ہیں وہ در حقیقت معصوم کی طرف مراجعہ ہے, اس لیے دونوں جہاں ہیں وہ ساتھ ساتھ ہیں, وہ الگ ہو ہی نہیں سکتے. لہذا غیبت جو ہے وہ امام کا جسم صرف غائب ہے, غیبت کی میں حقیقی غیبت نہیں ہے یہ شیعوں کے لیے خاص کر کے. اس کے بعد جو ہے الی وجہ العالم عبادہ, عالم کی چہرے کی زیارت کیوں عبادت ہے؟ عالم میں کون سے سرخاب کے پر لگ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ عالم جو ہے وہ در حقیقت انبیاء کے علم کا وارث ہوتا ہے, اولیاء کے علم کا وارث ہوتا ہے. علماء کا احترام جو ہوتا ہے وہ اس حیثیت سے نہیں کہ مثلا فلاں ابن فلاں ہیں, یہ فلاں خاندان کے ہیں, فلاں کے مثلا بیٹے ہیں, فلاں کے پوتے ہیں, اس حیثیت سے احترام عالم کا نہیں ہوتا. عالم کا احترام اس حیثیت سے ہوتا ہے کہ یہ مثلا انبیاء کے علم کے وارث ہیں, اولیاء خدا اور معصومین کے علم جو ہیں وہ اس کے کچھ گوشوں کو انہوں نے حاصل کیا ہے. لہذا کل احترام اس وجہ سے ہے کہ یہ در حقیقت ناقل ہیں ان کلمات کے جن کلمات کو اماموں نے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے آخری آل محمد عبادہ, خود آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کے چہروں کو دیکھنا عبادت ہے. یہاں پہ آ کے ہماری اصل ولایت, تو جب تک ولایت درمیان میں نہ ہو کب تک ہماری کوئی عبادت انجام پا ہی نہیں سکتی ہے. یعنی عبادت کیا مطلب, اللہ کا تقرب ہمیں نصیب ہی نہیں ہو سکتا ہے جب تک درمیان میں ولی خدا کا تصور نہ ہو. اسی لیے پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو ہر آن متوجہ کیا ہے خانہ کعبہ کی طرف, تاکہ ہمارا رخ ہمیشہ ہر حالت میں کسی بھی حالت میں ہم رہیں, حتیٰ کہ ہم مر بھی جائیں تب بھی ہمارا رخ جو ہے وہ ولی خدا سے منحرف نہیں ہونا چاہیے. تو یہ مرحلہ جو ہے یہاں تک ختم ہوا. اس کے بعد اسی حقیقت کو پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو بتانے کے لیے, آج شاید تیسری صفت تک نہ پہنچ سکیں چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے, اشارہ کر کے گزر جائیں گے. بہرحال جی ایک اسی حقیقت کو کہ خانہ کعبہ کی دیواریں جو ہیں, خانہ کعبہ کے جو پتھر ہیں وہ اصل نہیں ہے. حقیقت خانہ کعبہ یہ نہیں ہے کہ جو خانہ کعبہ زمین پہ دکھ رہا ہے, چونکہ اگرچہ اس خانہ کعبہ کی بھی بہت اہمیت ہے, یہ پھر چھوٹا سا اشارہ کر دیں. خانہ کعبہ جس جگہ بنا ہوا ہے آپ سب یہ جانتے ہیں کہ وہ زمین کا جو ہے وہ کیا ہے, مرکز ہے, سینٹر ہے. جس جگہ وہیں سے زمین کا آغاز ہوا ہے, وہی زمین کا سینٹر ہے. اور روایات میں یہ کہ زمین کی بقا کس سے ہے, زمین باقی جب تک خانہ کعبہ رہے گا تب تک یہ زمین بچی رہے گی. بہت جلدی پہنچ جا رہے ہیں آپ لوگ, مسئلہ یہ ہے خانہ کعبہ جب تک خانہ کعبہ کی وہ جگہ بچی رہے گی, خانہ کعبہ بچا رہے گا تب تک یہ زمین بچی رہے گی. اب آپ آ جائیں وہ دوسری حدیث جہاں تک آپ لوگ پہلے پہنچ گئے کہ خانہ کعبہ بچا رہے گا, یعنی جب تک ولی خدا بچا رہے گا تب تک زمین بچی رہے گی. اس لیے کہ اللہ نے اسی کے لیے یہ زمین بنایا, جس دن وہی نہیں رہ جائے گا تو زمین کا بھی کوئی کام نہیں رہ جائے گا. نعرہ حیدری نہیں لگے گا یہاں پہ. جو کہا ہے کہ اللہ سے مصافحہ کرنا, تو اس میں اللہ کے مصافحہ مطلب کہ ہم لوگ تو کافی مشکل میں نہیں ہیں, لیکن غیر تبارک قربت الہی, وہی وہ جواب دے دیا انہوں نے. اللہ کا تقرب یعنی یہ ایک قربت کے بھی کئی مرحلے ہیں. مثلا انسان یہ مراتب ہوتے ہیں, پہلا رتبہ, دوسرا رتبہ, جو بھی مثلا نمبر ہم لگا رہے ہیں وہاں پہ, جو بالکل نزدیک ترین قربت ہے اس قربت کو در حقیقت مصافحہ سے تعبیر کیا جا رہا ہے اس حدیث میں. ہم سمجھے یہی غلط ہو سکتا ہے, وہی مسئلہ ہاتھ میں, اسی لیے ہم نے اشارہ کر دیا پہلے کہ شیعہ مجمع میں یہ لفظ کہنا آسان ہے. ہر کام علی سے لیا ہے, ید اللہ ہے. ہاں, یہ آپ کا نقطہ رہ گیا, اس کی طرف بھی اشارہ کر دیں. ایران کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں, اگرچہ حوزے میں انہوں نے کم تعلیم حاصل کی ہے لیکن اس کے باوجود بہت سے حوزویوں سے بہت بہتر تھے وہ, شہید آوینی. یہ بعد میں وہ اس کے جو ہے کیا کہتے ہیں وہاں ایران کے جو صدا و سیما شعبہ ہے, اس کا جو پرسارڑ سینٹر ہوتا ہے, اس کے منتری بن گئے تھے وہ. تو وہ شہید بھی ہوئے اسی سلسلے سے, ایک فلم بن رہی تھی. ان کا جملہ ہے, کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے خانہ کعبہ میں کس کو پیدا کیا,
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خانہ کعبہ میں پیدا کیا، اور خانہ کعبہ میں حضرت علیہ السلام کو پیدا کرنا خود اسی حقیقت کی طرف پروردگار عالم رہنمائی کرنا چاہتا تھا انسانوں کو کہ دیکھو یہ خانہ کعبہ میں جو جس کو پیدا کر رہے ہیں یہی خانہ کعبہ کی اصل روح اور جان ہے، اگر اس کو چھوڑ دیا تو تم خانہ کعبہ کی حقیقت کو پا ہی نہیں سکتے ہو۔ بچا لے گئے تھے ہم، لیکن آپ نے لگوا ہی دیا۔ تو وہ جو ہے وہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ انسان متوجہ ہو، جبکہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب مریم سلام اللہ علیہ کے یہاں اس سے بھی ابھی عظیم جملہ ہے ان کا کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ کا یہ ہوا کہ جب وقت ولادت قریب آیا تو وہاں سے بیت المقدس سے وہاں ان کو باہر جانے کا حکم ہوا، جا کے ایک باہر علاقے میں ایک کھجور کے درخت کے پاس وہاں پہ ولادت ہوتی ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی۔ لیکن مولائے کائنات کے جب ولادت کا وقت آیا ہے تو ماں دیوار کے قریب پہنچی ہیں، اور دروازہ بند ہونے کے باوجود دیوار نے باقاعدہ شگاف پیدا ہوا اور پروردگار عالم نے ان کا استقبال کیا۔ اب آپ فرق پہچانے، یہاں پہ جناب مریم کو جو ہے وہاں سے باہر کیا جا رہا ہے، یہاں پہ جناب فاطمہ بنت اسد کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے۔ جناب شہید آمینی کہتے ہیں در حقیقت یہاں پر جو پروردگار عالم جناب مریم کو وہاں باہر بھیج رہا تھا وہ پروردگار عالم ان کو یہاں اندر بلا رہا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ خانہ کعبہ کی طہارت کی جس کا حکم جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل کو دیا تھا، خانہ کعبہ کی طہارت اسی ولادت سے ہونے والی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ جلوہ۔ چونکہ خانہ کعبہ طہارت کا مطلب نہیں، طہارت وہاں ظاہر سی بات، وہاں طہارت ظاہری کا حکم نہیں تھا جناب ابراہیم اور اسماعیل کو، طہارت ظاہری کا حکم نہیں تھا، طہارت باطنی جو دو معصوموں نے بنایا تھا، گارا مٹی سب پاک تھا وہاں پہ، سب کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہاں پہ جو طہارت کا تصور ہے وہ طہارت کا تصور یہی ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آئیں اور یہاں پہ صرف پتھروں کو چوم کے چلے جائیں، پتھروں کا طواف کر کے چلے جائیں، بلکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ولادت کے ذریعے سے پروردگار عالم مسلمانوں کے ذہنوں کو متوجہ کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو خانہ کعبہ سے بھی انسان مشرک ہو سکتا ہے اگر اس ذات اور اس ولی خدا کا ساتھ نہ ہو، اس ولی خدا کا تصور اگر خانہ کعبہ کے ساتھ نہیں ہے تو پھر انسان جو ہے اس خانہ کعبہ کے ذریعے سے بھی مشرک ہو سکتا ہے۔ لہذا یہاں پہ ایک اور ہمارے استاد ہیں، ان کا جملہ یاد آ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اصلاً پروردگار عالم کا خانہ کعبہ میں علی کا پیدا ہونا علی کے لیے، علی پر احسان نہیں ہے پروردگار کا، بلکہ مسلمانوں پر احسان ہے پروردگار کا خانہ کعبہ میں علی کا پیدا ہونا، اس لیے کہ یہاں پر مسلمانوں کے لیے کوئی عذر رہ ہی نہیں جاتا ہے کہ جہاں پہ مسلمان کھڑے ہو کے یہ کہیں پروردگار ہم جان ہی نہیں رہتے خانہ کعبہ کی روح کون تھا، خانہ کعبہ کی اصل کون تھا۔ پروردگار عالم نے متوجہ ہی کر دیا کہ دیکھو جسے ہم پیدا کر رہے ہیں اور ایک انتظام کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں، وہی اگر تم اس سے ہٹ گئے تو حج کرنا کیا ہے، اگر اس کی طرف سے توجہ ہٹ جائے تو اصلاً عبادت کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا ہے۔ انسان نماز بھی پڑھے گا تو وہ نماز بھی انسان کو جہنم سے قریب کرے گی۔ ایک صلوات پڑھ دیں، یہیں سے اختتام کر دیتے ہیں۔ ایک بس چھوٹا سا گوشہ رہ جاتا ہے، اس کو ختم کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 19 پہ صرف بقرہ آیت نمبر اس کو جو ہے آپ دیکھ لیجئے گا، اسی حقیقت خانہ کعبہ کی طرف نہیں، صرف 19 خانہ کعبہ کی، ہاں، اجعلتم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم، ہاں اشتباہ ہو گیا کیا؟ ایک چھوٹ گیا پھر ہم سے، کیا 119 پہ دیکھ لیجئے، تو ایک لگتا ہے ہم سے مس ہو گیا ہے، 119 ہی ہوگا، یہ بھی نہیں ہے، چھوٹی بحث ہم آیت پڑھ دے رہے ہیں، ابھی حوالہ جو ہے بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ آیت مشہور ہے، دیکھ لیجیے تب تک آپ۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر، یہاں پر اصل میں آیہ کریمہ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کیا تم نے جو ہے وہ حاجیوں کو سیراب کرنا اور مسجد
مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی آبادانی کو تم نے برابر سمجھ لیا ہے کس کے؟ کمن آمن باللہ والیوم الاخر، اس کے کی جو اللہ پر ایمان لایا اور جو قیامت کے دن پر ایمان لایا، کیا تم نے اس کے عمل کے برابر اس عمل کو اپنے سمجھ لیا ہے؟ چونکہ وہاں پہ کچھ ایک گروہ آیا، مثلا اس نے کہا کہ خانہ کعبہ پہ جو بھیڑ لگتی وہ توبہ 19 ہے، ہاں تو بالکل فالٹ ہو گیا پھر ہم سے، معذرت، سورہ توبہ آیت نمبر 119، توبہ صرف 19 ہے، ہاں عدد صحیح لکھا ہے، وہ بقرہ تو توبہ بقرہ بن گیا ہے۔ خوب، اس میں جو ہے دو طرح کے لوگ تھے، ایک چونکہ اس زمانے میں جناب عباس کے حوالے جو ہے وہ پانی پلانے کا کام تھا، اور ایک دوسرے گروہ کے حوالے جو ہے وہ خانہ کعبہ کے انتظامات تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہے عمل جو ہے وہ سب سے قیمتی ہے، ہم سب سے اچھا کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ پانی پلانے کا کام، حاجیوں کو سیراب کرنا، یہ بہت قیمتی عمل ہے۔ پروردگار عالم نے یہی ٹوکا کہ اجعلتم سقایۃ الحاج و امارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر۔ پروردگار عالم یہاں پہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو تم کچھ بھی کر رہے ہو ظاہر خانہ کعبہ کے لیے کر رہے ہو، خانہ کعبہ کے پاس بھیڑ بھاڑ اکٹھا کرنا یہ بھی خانہ کعبہ کا ایک ظاہری شکل ہے، یا حاجیوں کو سیراب کرنا یہ بھی ایک ظاہری شکل ہے، ابھی تمہارا عمل حقیقت خانہ کعبہ تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ یہاں پر من آمن باللہ والیوم الاخر، جو اللہ پر ایمان لایا اور جو قیامت کے دن پر ایمان لایا، اس سے مراد اس آیہ کریمہ میں مولا متقیان علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے کہ تمہارا عمل کچھ بھی تم کر رہے ہو، تمہارا عمل اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے جو خود حقیقت خانہ کعبہ ہو، اس لیے کہ تم ظاہر خانہ کعبہ کے لیے کر رہے ہو، وہ خود حقیقت خانہ کعبہ ہے، لہذا تم کبھی بھی اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے ہو۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔